بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 26 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے احوال بناء المضارع کہ فعل مضارع بھی بعض حالتوں میں مبنی ہوتا ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ مبنی 3 قسم پر ہے، جس میں تمام حروف اور فعل ماضی اور فعل امر، لیکن اب ہمارے سامنے احوال بناء المضارع کہ بعض حالتوں میں فعل مضارع بھی مبنی ہوتا ہے۔ تو آئیے وہ کون سی حالتیں ہیں، کیونکہ ان حالتوں کے علاوہ فعل مضارع معرب ہوا کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احوال بناء المضارع۔ الامثلہ: لأستمعن النصیحہ، میں ضرور بالضرور نصیحت کو سنوں گا۔ لیذهبن الغلمان، وہ دونوں غلام ضرور بالضرور جائیں گے۔ الا تستریحن یا سعید، اے سعید کیا آپ آرام نہیں کریں گے؟ الا ترحمن هذا المسکین، کیا آپ رحم نہیں کریں گے اس مسکین پر؟ تو آپ حضرات دیکھیے کہ پہلی 2 مثالوں میں نون تاکید الثقیلہ، لیذهبن، لاستمعن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری 2 مثالوں میں نون تاکید الخفیفہ کا ذکر ہے۔ تو یہ 2 حالتیں ہو گئیں۔ جب بھی فعل مضارع کے ساتھ نون تاکید الثقیلہ یا نون تاکید الخفیفہ آئے گا تو وہ مبنی بر فتحہ ہوگا، جیسا کہ عین پر فتحہ ہے، یہاں پر ہا کے اوپر فتحہ ہے، با کے اوپر فتحہ ہے، یہاں پر میم کے اوپر۔ تو اس کو ہم کہیں گے فعل مضارع مبنی علی الفتح۔ اب دوسری مثالوں کو سمجھیں۔ الطالبات یستمعن، یہاں پر آپ دیکھیں عین پر کیا ہے؟ سکون ہے۔ الطالبات، طالبات جو ہیں وہ سن رہی ہیں نصیحت کو۔ النساء یذهبن، عورتیں جا رہی ہیں۔ الا تسترحن یا فتیات، اے لڑکیوں کیا تم آرام نہیں کرنا چاہتی؟ الا ترحمن، کیا تم رحم نہیں کرتی؟ هذا المسکین، اس مسکین مرد پر۔ الا ترحمن، یہاں پر بھی۔ تو ان 2 مثالوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فعل مضارع مبنی علی السکون ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پر نون النسوہ۔ ان 4 مثالوں میں جب بھی فعل مضارع کے آخر میں نون النسوہ آئے گا، نون النسوہ، ٹھیک ہے، جو جمع کے صیغے میں ہوتا ہے۔ مثلا میں پڑھتا ہوں یضربو یضربانی یضربونا تضربو تضربانی یضربنا، چھٹا صیغہ یعنی غائبات کا صیغہ، جمع مؤنث غائب کا جب صیغہ ہوگا تو وہاں پر نون النسوہ آتا ہے۔ تو نون النسوہ جب بھی آئے گا تو فعل مضارع مبنی بالسکون ہوگا، اور جب نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ آئے گا تو فعل مضارع مبنی بر فتحہ ہوگا۔ بحث سے اس کو مزید ہم سمجھتے ہیں تاکہ یہ چیز سامنے آ جائے۔ دیکھیے، البحث بالتأمل فی الافعال المضارعہ، تأمل جب ہم کرتے ہیں یا جب غور کریں گے فی الافعال المضارعہ فی الامثلۃ الاربعۃ الاولی، پہلی 4 مثالوں میں، نجد ہم پاتے ہیں، کل منہا، ہر ایک فعل یا ہر ایک صیغہ، متصلا بنون التوکید، وہاں پر نون توکید ہے اخیر میں، لأستمعن، نون تاکید الثقیلہ، غیر ان هذه النون مشددۃ، لیکن یہ نون جو نون تاکید ہے وہ مشدد ہے، یعنی اس پر شد ہے، او ثقیلۃ فی الفعلین الاولین، پہلے 2 فعلوں میں نون ثقیلہ ہے اور دوسرے میں نون تاکید خفیفہ، وخفیفۃ فی الفعلین الاخیرین۔ وَإِذَا تَأَمَّلْنَا، اور جب ہم غور کرتے ہیں، هذه الافعال واحدا واحدا، ایک ایک کر کے، وجدناها جميعا مفتوحة الاواخر، تمام افعال ہمیں مفتوحة الاواخر یعنی آخری حرف پر فتحہ نظر آتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا أَدْخَلْنَاهَا، اور جب ہم اسے کسی دوسری ترکیب میں داخل کرتے ہیں، فی تراکیب اخرى، لبقیت، تب بھی ان کا آخر مفتوح ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں لا استمعن، ابھی بھی مفتوح ہے، لا استمعن الدرس، ابھی بھی مفتوح ہے، ترکیب میں ہم نے اس صیغے کو داخل کر دیا، پھر بھی ہمیں مفتوحۃ الاواخر ہی نظر آ رہا ہے کہ آخر میں فتحہ ہی ہے۔ ولم تتغیر بتغیر التراکیب، اور ترکیب کے بدل جانے سے یا ترکیب کے بدلنے سے صیغہ نہیں بدلتا، آخر میں اس کا فتحہ نہیں چینج ہوتا۔ وعلی ھذا،
تو اسی پر ہم یہ کہیں گے تکونو کہ یہ صیغے مبنی علی الفتح، مبنی علی الفتح ہوں گے جب بھی آخر میں نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ جیسا کہ آ رہا ہے. ومن ذالک علمنا یا نعلم، تو اسی سے ہم نے اندازہ اور یہ علم کیا، یہ ہمیں جانا ان المضارع کے فعل مضارع یبنا مبنی ہوگا علی الفتح کب ان اتصل، شرط یہ ہے ان اتصل بنون توکید ثقیلہ او خفیفہ، جب یہ فعل مضارع نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ اٹیچ ہو، مل جائے، اس کا انضمام ہو، یا نون تاکید خفیفہ کے ساتھ، اس حالت میں یہ فعل مضارع مبنی علی الفتح ہوگا، جیسا کہ شروع کی مثالوں میں ہم نے سمجھ لیا. وَإِذَا تَأَمَّلْنَا، اگر ہم غور کریں هذه الافعال نفسها، ان افعال کو جو اور ہیں فی الامثلة الاربعة الثانیہ، جو دوسری 4 مثالیں ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پر نون النسوہ کی بات آئے گی، ابھی 4 آخری مثالیں، جب اس پہ ہم غور کریں گے وجدنا، ہم دیکھ لیں گے اور ہمیں معلوم ہوگا کل منها متصلا بنون النسوہ، کہ یہ تمام فعل مضارع کے جو صیغے ہیں اس میں نون النسوہ کا ذکر ہے. نون النسوہ کو نون الجماع بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ جمع کے صیغے میں آتا ہے، جیسا کہ تثنیہ کے لیے الف ہے، نصر نصرا، اور جمع مذکر کے لیے جماعت الذکور کے لیے نصرو، ٹھیک ہے، ثم نصرت نصرتا نصرنا، تو یہ نون النسوہ کہلائے گا. ووجدنا آخر کل منها ساکنا، ہم ہر صیغے کے اخیر میں ساکن دیکھتے ہیں کہ وہاں پر صیغہ پر سکون ہے. ولو اننا ادخلناها، اور جب ہم اس کو داخل کر دیں گے وہی متصلۃ بهذه النون فی تراکیب اخرى لبقیت اواخرها ساکنۃ لا تتغیر بتغیر التراکیب، تو اس میں بھی اسی طرح ہے. مثلا میں کہوں لا ترحمنا، لا ترحمنا، یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میم ساکن ہے، نون النسوہ بعد میں آ گیا. اب ہم اسی صیغے کو کسی جملے میں کسی ترکیب میں بھی استعمال کریں تب بھی ترحمنا ہی رہے گا، کیونکہ یہاں پر ترحمنا 4 حرکات ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، یہ الگ سے قاعدہ ہے، ارشاد الصرف میں آپ نے پڑھا ہوگا. تو لا ترحمنا کبھی نہیں، اسی لیے کہا کہ جب ہم اس کو کسی ترکیب میں بھی داخل کر دیں گے تب بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی، ساکن نہیں بدلے گا. وبذالک، تو اسی لیے تکون مبنی علی السکون، یہ صیغے جو ہے نا مبنی علی السکون ہوں گے. ومن هذا نعلم، اسی سے ہم جانتے ہیں ان الفعل المضارع، کہ فعل مضارع یبنى علی السکون، مبنی علی السکون ہوتا ہے متى کان متصلا، جب وہ اس کا اتصال ہوگا بنون النسوہ، نون النسوہ کے ساتھ. اب ایک آپ کو قاعدہ دے رہے ہیں ولیس للفعل المضارع، اور نہیں ہے فعل مضارع کے لیے حال، کوئی اور حالت یبنا فیہا، کہ اس میں وہ مبنی ہو، غیر ہاتین الحالتین، بس یہ 2 حالتیں ہیں اس میں فعل مضارع مبنی ہوتا ہے. باقی فعل مضارع من حیث الاصل، یعنی اصل کے اعتبار سے فعل مضارع معرب ہے، مبنی نہیں ہے، بدلتا رہتا ہے. جیسے لن، لم و لا الناہیہ، جب ہم داخل کرتے ہیں تو اس کو مجزوم کر دیتے ہیں. غیر ہاتین، صرف یہ 2 ایسی حالتیں ہیں فعل مضارع کی جو مبنی ہیں. وفیما عدا ذلک یکون معربا، اس کے سوا تمام حالتیں فعل مضارع کی معرب ہیں. آپ کو ابھی قاعدہ دیا جا رہا ہے، قاعدے میں کہتے ہیں یبنا الفعل المضارع، فعل مضارع مبنی ہوتا ہے علی الفتح، فتح کے ساتھ، ان اتصلت به نون التوکید، جب وہاں اخیر میں اتصال ہو جائے نون توکید کا، جیسے نون تاکید الثقیلہ ہے اور نون تاکید الخفیفہ ہے. ویبنا علی السکون، اور فعل مضارع مبنی علی السکون ہوگا ان اتصلت، جب اس پر اتصال ہو به نون النسوہ، جب اخیر میں نون النسوہ کا اتصال ہو جائے. ویعرب فیما عدا ذلک، اور فعل مضارع اس کے سوا، ان 2 حالتوں کے سوا فعل مضارع معرب ہی ہوگا، کبھی وہ مبنی نہیں ہوگا. جیسا کہ ہم نے پڑھا مبنی 3 قسم پر ہے، تو اس میں فعل مضارع کا ذکر تو نہیں تھا، یہ تو مستثنیٰ ہے، لیکن اس میں 2 حالتیں یہ بھی آ گئی، یہ بھی مبنی میں ہم داخل کر دیتے ہیں. آئیے تمرین اول کو سمجھتے ہیں. التمرین الاول، عین، تعین کیجئے فی العبارات الآتیہ، آئندہ عبارات میں الافعال المضارع المعربہ، ایسے فعل مضارع جو کہ معرب ہیں. ثم المبنیہ، ایسے فعل مضارع کے صیغے جو مبنی ہیں علی الفتح وعلی السکون، اور وذکر، اس کے بعد کل، ہر ایک کا سبب بھی ذکر کر دیں. پہلے 2 کام کرنے کے ہیں. نمبر 1 فعل مضارع جو معرب ہیں اور فعل مضارع جو مبنی ہیں، مبنی بالفتح، مبنی بالسکون. کنت اود ان ازور اليوم دار الکتب، مجھے آج میری چاہت تھی کہ میں زیارت کروں دار الکتب، یعنی
ایک مکتبہ ہے، لائبریری ہے، اس کی زیارت کروں، ودار الاثاری ایک اور مکتبہ ہے جس کا نام ہے دار الاثار، ولیکنی لیکن میں لم اجد نہیں پایا وقتاً کافیا کافی وقت جو کافی ہو جاتا اس زیارت کے لیے، فزرت دار الکتبی تو میں نے دار الکتب کی زیارت کی، وسأذهب اور میں قریب جاؤں گا الی دار الاثار غدا کل چلا جاؤں گا۔ اب دیکھیں کنتو، ٹھیک ہے، تو فعل ماضی مبنی علی السکون کن، ٹھیک ہے، کیوں؟ لاتصالہ بتاء الفاعلیہ او بتاء المتحرکہ۔ اود فعل یہ تو معرب ہی ہے، معرب کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے نہ لن ہے اور نہ کوئی اور، بلکہ یہ فعل مضارع اور فعل مضارع معرب ہی ہوتا ہے۔ ان ازورا، ازورا فعل مضارع معرب لدخولہ فعل مضارع منصوب بان، ٹھیک ہے، یہ منصوب ہے ان کی وجہ سے۔ ودار الاثار ولکنی لم اجد، یہ دیکھو لم اجد فعل مضارع ہے معرب ہے اور فعل مضارع مجزوم بلم، لم کی وجہ سے یہاں پر جزم ہے۔ فزرت تو میں نے زیارت کی، فعل مضارع فعل ماضی مبنی علی السکون لاتصالہ بتاء المتحرکہ، وسأذهب یہ فعل مضارع مرفوع ہے، یہ سبب وہی ہے کہ اس پہ نہ ما دخل علیہ حرف من حروف ناصبہ ولا حرف من حروف الجازمہ۔ اب یہاں پر مثال دیکھیں، لا تکثرن معاتبۃ الصدیق، دوست کو زیادہ ملامت نہیں کیا کر، دوست کو زیادہ ملامت نہ کیا کریں۔ لا تکثرن، اب یہاں پر دیکھیں نون تاکید الخفیف آ گیا، تو کیا کہیں گے اب کہ یہ فعل مضارع مبنی علی الفتح ہے، کیوں؟ لاتصالہ بنون التاکید الخفیفہ۔ اسی طرح فعل مضارع مبنی علی الفتح لاتصالہ بنون التاکید الثقیلہ، اسی طرح فعل مضارع مبنی علی السکون لاتصالہ بنون النسوہ۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آئیے تمرین فی الاعراب کو سمجھ لیتے ہیں۔ لا تعذبن الحیوان، لا تعذبن نون تاکید الثقیلہ ہے، لا ناہیہ حرف مبنی علی السکون، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ حروف کلھا مبنیہ، تمام حروف مبنی ہوتے ہیں، تو اس لیے حرف مبنی علی السکون ہے۔ تعذبن فعل مضارع مبنی علی الفتح، کیوں؟ کیا سبب ہے؟ سبب کا ذکر کرو تو آپ کہیں گے لاتصالہ بنون التوکید فی محل جزم بلا الناہیہ، تو یہ مبنی اسی لیے ہے کہ ادھر نون توکید آ گیا الثقیلہ، لیکن اس کا محل جزم ہے، وجہ کہ یہاں پر لا ناہیہ ہے۔ محلاً یہ مجزوم ہے لیکن ظاہراً مبنی علی الفتح ہے لنون تاکید الثقیلہ۔ الحیوان مفعول به منصوب بالفتحۃ۔ ارحمنا الضعفاء، ارحمنا، ارحمنا، ارحم فعل امر مبنی علی السکون ونون النسوہ فاعل مبنی علی الفتح فی محل رفع، ٹھیک ہے۔ الضعفاء مفعول به منصوب بالفتحۃ۔ امید ہے کہ آج کا سبق اب احباب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔